نظر بد سے بچنے کی کیفیت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے ان آخری سالوں میں یہ محسوس کیا ہے کہ مجھے نظر بد لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی خوبصورت شکل عطا کی ہے جو کہ نظر کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کے سبب سے میری زندگی میں اضطراب اور خلل پیدا ہو جائے۔ میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ سب لوگ ان چیزوں کو جو انہیں عجیب لگیں دیکھ کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نہیں کرتے، اور خاص کر کفار تو بالکل نہیں کرتے۔ تو کیا اس نوجوان لڑکی کے لیے کوئی ایسا طریقہ ہے جس پر چل کر وہ اپنا چہرہ چھپائے بغیر اپنے آپ کو نظر بد سے بچا سکے؟ کیا قرآن کے کچھ حصے رکھنے سے آدمی نظر بد لگنے سے بچ سکتا ہے؟ اور کیا مالا اور ہار اور ہاتھ یا آنکھ کی شکل کے بنے ہوئے تعویذ لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ آدمی کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن یہ حرام ہے۔ اگر مقارنہ کیا جائے تو اب میری زندگی پہلے سے بہت بہتر ہے، جبکہ میں اسلام پر مکمل عمل نہیں کرتی تھی، حالانکہ میں مسلمان پیدا ہوئی ہوں۔ تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ میں مسلمان عورت ہوں اور جب مجھے نظر لگی تھی تو میں اپنی روح سے بھی چھپنے لگی اور غیر محفوظ ہو گئی تھی؟ یا کیا ضروری ہے کہ مجھ پر قرآن پڑھا جائے تاکہ میں اس سے خلاصی حاصل کروں؟ اور میں کس طرح اپنی حفاظت کروں تاکہ مجھے دوبارہ نظر نہ لگ سکے؟ الجواب بعون الوہاب۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پردہ واجب ہے، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ میں جسے اس کا دل چاہے اسے اختیار کرے اور جسے دل نہ پسند کرے اسے چھوڑ دے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کے سب کڑوں کو اور احکامات کو پکڑیں اور اس کے سب اوامر پر عمل اور سب نواہی سے رک جائیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522۔ اور مومن عورتوں کو اپنی زینت غیر محرم کے سامنے ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوند، سسر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردہ کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا سکو۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے اور پردہ کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں نظر لگنے سے حفاظت رہے گی، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ اور رہا یہ معاملہ کہ قرآن کے اجزاء اور معین شکلیں لٹکانا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ امام احمد نے اپنی مسند میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اللہ رب العزت اس کی پوری نہ کرے، اور جس نے گھونگا لٹکایا تو اللہ اسے آرام نہ دے۔ اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان میں سے 9 حضرات کی بیعت لے لی اور ایک سے رک گئے اور بیعت نہ لی۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 9 لوگوں سے آپ نے بیعت کر لی اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر تعویذ ہے۔ تو اس نے ہاتھ ڈال کر اسے کاٹ ڈالا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بیعت لے لی اور فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی العین والحسد صفحہ نمبر 277۔ اور رہا نظر اور حسد کا علاج، تو انسان جتنا اللہ رب العزت کے قریب ہوگا، اس کا ذکر ہمیشگی سے کرے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اتنا ہی وہ نظر لگنے اور دوسری آفات اور شیطان اور انسانوں کی تکلیف سے دور رہے گا۔
اور ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جان کی حفاظت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی چیز جس کے ساتھ مسلمان پناہ لے سکتا ہے وہ کتاب اللہ کی قرأت ہے، اور اس میں سے بھی سب سے اہم یہ ہے معوذتان یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی۔ اور تعویذ یعنی لٹکانے والا نہیں، پڑھنے کے لیے جو کہ صحیح اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، اس میں سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ: میں اللہ رب العزت کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اسے مسلم الذکر والدعاء حدیث نمبر 4881 نے روایت کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حسن اور حسین کو دم کرنے کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تمہارا باپ اس کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتا تھا، یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ترجمہ: میں اللہ رب العزت کے مکمل کلمات کے ساتھ شیطان اور زہریلی چیز جو کہ مار دے، اور حسد اور تکلیف دینے والی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اسے بخاری نے احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3120 میں روایت کیا ہے۔ اور لامہ کا معنی خطابی کا قول ہے کہ اس سے مراد ہر وہ ایذا اور آفت ہے جو انسان کو جنوں میں ڈال دے۔ اور ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شک کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ میں اللہ کے نام سے تجھے ہر اس چیز سے دم کرتا ہوں جو کہ تکلیف دینے والی ہے، اور ہر نفس کے شر سے یا ہر حاسد آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ اسے مسلم نے حدیث نمبر 4056 میں روایت کیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان صبح اور شام سونے وغیرہ کے اذکار میں پابندی کرے تو اس کا انسان کو نظر بد کی حفاظت میں بہت بڑا اثر ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کے لیے ڈھال کا کام دے گا۔ تو اس کی پابندی ضروری ہے۔ اور علاج میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نظر بد سے دم کرنے کی رخصت اور اس کا حکم دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے حکم دیا، یا پھر یہ حکم عام دیا کہ نظر بد سے دم کروایا جائے۔ اسے بخاری نے کتاب الطب حدیث نمبر 5297 میں روایت کیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جس کی نظر لگی ہوتی اسے حکم دیا جاتا وہ وضو کرے، اور پھر اس پانی سے جسے نظر لگی ہوتی وہ غسل کرتا۔ اسے ابو داؤد نے کتاب الطب حدیث نمبر 3382 میں روایت کیا ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابو داؤد میں کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حدیث نمبر 3296۔ تو یہ بعض اذکار اور علاج ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے نظر اور حسد سے بچائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مزید ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد کا مراجعہ کیجیے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 162۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 11359۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔